مصطفیٰ نے پھول کہہ کر جس کو سونگھا وہ حسین، مصطفیٰ نے پھول کہہ کے جس کو سونگھا وہ حسین، جس کو شانوں پر محبت سے بٹھایا وہ حسین، جس نے دین احمد کے علم کو اٹھایا وہ حسین، جس نے حلقوں میں تشدد کو دبایا وہ حسین۔ پوچھتے ہو کون ہے وہ، کیا نہیں تم کو خبر، یوم عاشورہ کو جو خون میں نہایا وہ حسین۔ کربلا کی سرزمین پر جو خون میں لت پت ہوا، نوجواں بیٹے کا جو لاشا اٹھایا وہ حسین۔ عظمتوں والا بھی ہے، رفعتوں والا بھی ہے، چڑھ کے نیزے پر جس نے قرآن سنایا وہ حسین۔ کربلا کی سرزمین پر چل چلاتی دھوپ میں جس نے پانی کو بھی ہے پانی پلایا وہ حسین۔ عزیزان محترم، تہذیب ابن عساکر، تہذیب ابن عساکر، اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفا، اس کے علاوہ برکات آل رسول، اس کے علاوہ جامع المعجزات، ان تمام کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عمر فاروق اعظم، نام تو سنا ہی ہوگا فاروق اعظم کا، حضور کے دوسرے خلیفہ ہیں عمر فاروق اعظم، اور وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین سے ملتے ہیں۔ عمر حسین کی 9-10 سال کی تھی جب ملے تو فاروق اعظم نے کہا حسین اتنے بڑے بادشاہ ہو، اتنے بڑے شہزادے ہو، علی کے بیٹے ہو، نبی کے نواسے ہو، بڑی عظمتوں والے بھی ہو، تھوڑا سا اگر آپ کا قدم ہمارے یہاں پڑ جائے تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ حسین آپ مجھ سے ملتے نہیں ہو۔ عزیزان محترم، اور یہ عمر فاروق اعظم اس وقت، تھوڑا توجہ ادھر بنائے رکھیے گا، زیادہ وقت تو ہے نہیں تو تھوڑا توجہ ادھر بنائے رکھیں، یہ تو جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ تھوڑا سا صاحب ایسا ہے ہمیں بھی وقت دے دو، اور یہ وہ خلیفہ ہیں، یہ وہ پاورفل صحابی ہیں، وہ پاورفل صحابی کہ جن کے تعلق سے ایک جملہ سن لو تو سمجھ جاؤ گے عمر فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میرے بعد، حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق اعظم کی ذات ہوتی، اس سے اندازہ لگا لیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں حسین آ جائے کرو کبھی ملاقات کر لو۔ کہا ٹھیک ہے چچا جان، اگر آپ نے بول دیا تو حسین آپ سے ملاقات ضرور کرے گا۔ عمر ہے 9 سال، کہاں فاروق اعظم۔ عزیزان محترم، اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کافی دن گزر گئے، کافی دن جب ملاقات نہیں ہوئی تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک دن پھر مل گئے۔ کہا حسین آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ چچا جان آپ سے ملاقات کروں گا، آپ نے ابھی تک ملاقات ہی نہیں کی، آپ نے تو ملاقات ہی نہ کی، اور مجھے معلوم ہے کہ حسین جو وعدہ کر لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، تو پھر بیٹے تم نے وہ وعدہ پورا کیوں نہ کیا؟ وہ سنا رہا ہوں جو بہت کم سن پاتے ہوں گے آپ نے مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ بولے چچا جان حسین کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے کہ حسین نے جو وعدہ کر لیا وہ یقیناً سچ ہے، اور چاچا یقیناً وہ سچ ہے، تو وہ بولے بیٹے پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ بولے چچا حسین اپنے وعدے کے مطابق آپ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا تھا تو دربان کھڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس دربان سے بات کر لوں، اندر داخل ہو جاؤں۔ اتنی دیر کیا گزرتی ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بھی آ گئے، اور دربان سے کہا دربار سامنے سے ہٹ جاؤ، ابا حضور سے گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، تو دربان نے انہیں روک دیا، بولے عمر فاروق اعظم میٹنگ میں ہیں، ان سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو دربان نے آپ کے بیٹے کو بھگا دیا،
جب بھگا دیا تو چچا جان میں نے سوچا کہ جب آپ کی اولاد کو جب یہ دربار اندر نہیں جانے دے رہا ہے تو پھر مجھے اندر کیسے جانے دے گا؟ عزیزان محترم، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ آپ آئے اور آپ سے ملاقات نہ ہوئی، لیکن حسین پھر بھی آپ کو ملاقات کرنے کے لیے ضرور آنا چاہیے۔ حسین آپ وہ ہیں کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی عمر سے ملنے کے لیے، اور نہ یہ دربانی کے نہ یہ سپاہی کے اندر ہمت ہے کہ جو علی کے بیٹے کو مجھ سے ملنے کے لیے روک سکے۔ بیٹے حسین وہ عمر کی اولاد ہوگی عبداللہ، جسے دربان نے واپس کر دیا۔ آپ تو رسول کائنات کے نواسے ہو، دربار کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے جو حسین کو روک سکے۔ عزیزان محترم، تب فاروق اعظم نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے حسین، میں یقیناً امیر المؤمنین ہوں، میں یقیناً خلیفہ ہوں، لیکن اے حسین، آج آپ کو اعلان کر رہا ہوں، مجھ سے ملنے کے لیے تمہیں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا، دنیا تم سے اجازت لے گی، تمہیں دنیا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اس سے عمر فاروق اعظم کا مقام دیکھو، اور عمر فاروق اعظم کی حسین سے محبت دیکھو، اور اس حسین سے محبت کا مقام پھر ان کی عظمتیں دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، اسی عمر فاروق اعظم کا پھر واقعہ ہے، اور یہ ریاض النظر کے اندر یہ روایت موجود ہے، بڑی مختصر ہے، 2 منٹ کی۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ سامنے سے آ رہے تھے، تو حسن اور حسین کاندھے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے تو ہوں گے نہیں جب کاندھے پہ بیٹھے ہیں، چھوٹے ہی ہوں گے، دونوں کاندھوں پر۔ ادھر سے عمر فاروق اعظم جا رہے تھے، اور جا رہے تھے تو حضرت علی سے سلام دعا ہوا۔ جب سلام دعا دونوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد عمر فاروق اعظم حسن اور حسین دونوں کو دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب رونا شروع کر دیا تو حضرت علی نے عمر فاروق اعظم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بولے بھائی عمر، سب خیر تو ہے؟ آپ آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ آپ رو کیوں رہے ہو؟ تب عمر فاروق اعظم نے کہا، بھائی علی، آنسو اس لیے بہا رہا ہوں کہ خلیفہ ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ وقت کا امیر المؤمنین ہوں، مسلمانوں کا سردار ہوں، لیکن آنسو اس چیز پر بہا رہا ہوں کہ آج پوری سلطنت کے لوگ میرے پاس انصاف کروانے آتے ہیں، مجھ سے فیصلے کروانے آتے ہیں۔ میں اس لیے آنسو بہا رہا ہوں کہیں میرا کوئی فیصلہ غلط تو نہیں ہو جاتا ہے، کہیں میں کسی کے حق میں ناانصافی تو نہیں کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کسی کے لیے غلط فیصلہ کر دیا ہو، اور جب میدان محشر میں میرا رب سامنے موجود ہو تو میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میرے آقا نے پوچھ دیا کہ اے عمر، میں نے اپنی کرسی اسی لیے چھوڑی تھی کہ تو اس پر ناانصافی کرے، تو میں اپنے آقا کو اپنا چہرہ کیا دکھاؤں گا۔ اس کے بعد تو عمر فاروق اعظم اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تب مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے کہا کہ بھائی عمر، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، اتنی دیر میں امام حسن بول پڑے، چچا جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہو وہ سچ ہوتا ہے۔ پھر حسین بولے کہ چچا جان، یقیناً جو ہمارے والد بزرگوار علی مرتضیٰ نے کہا یقیناً سچ ہے کہ آپ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے، آپ سے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ امام حسین بولے چچا اب ان آنسوں کو بند کر لو۔ فاروق اعظم نے اپنے دو آنکھوں سے آنسو بند کرے۔ تب عمر فاروق اعظم نے کہا کہ حسن اور حسین ادھر آؤ۔ دونوں شہزاد آئے، دونوں کو گلے سے لگایا اور پھر گلے سے اٹھایا۔
عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ حسن حسین، آج تو جو تم نے گواہی دی ہے کہ مجھ سے کوئی غلط انصاف نہیں ہوتا ہے، کل اگر اللہ کے سامنے اگر گواہی کی ضرورت پیش آئی تو کیا تم دونوں شہزادے میرے بارے میں گواہی دیں گے؟ تب دونوں شہزادوں نے کہا یقیناً چچا جان آپ بے فکر رہیں، جو گواہی ہم جہاں دے رہے ہیں یہی گواہی اپنے رب کے سامنے دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ عزیزان محترم، یہ حسن اور حسین کی محبت عمر فاروق اعظم کے دل میں دیکھیں۔ عزیزان محترم، حسن اور حسین کا مقام تو رب کی بارگاہ بہت اعلیٰ ہے، بہت نرالا۔ عزیزان محترم، یہی تو وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آج پوری امت مسلمین پر اسی حسین کا احسان ہے۔ جیسا آپ سامنے ابھی آپ کو کربلا کی تاریخ بتائی دی، پورا معاملہ بتا دیا، شارٹ میں بتا دیا اگرچہ، لیکن کافی حد تک آگے نکل گئے، اور جہاں سے چھوڑا ہے تھوڑا سا میں آپ کو وہاں سے شروع کر دوں کہ ایک وقت کی تاریخ وہ آتی ہے کہ جب شہادتوں کا سلسلہ جب شروع ہوا اور جب شروع ہونے لگا، تب ایک وقت وہ بھی آتی ہے کہ جس حسن کا ابھی ذکر ہو رہا ہے، اسی حسن کا بیٹا حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان، ہر ایک کی باری آتی گئی، اسلام کی آبرو کے لیے، اسلام کی حفاظت و صیانت کے لیے ہر ایک اپنی گردنیں کٹواتا رہا۔ یا حسین، اے چچا جان، آج مذہب اسلام کی آبرو کے لیے ایک قاسم بھی جانا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اس یزید نے بڑا ظلم کیا ہے خاندان اہل بیت پر، بلکہ یہ وہ یزید ہے کہ جس مسجد میں حضور نماز پڑھایا کرتے تھے، اسی یزید نے اسی مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، اسی یزید نے گھوڑوں سے لیٹ کروائی، گندگی کروائی۔ یہی وہ پاکھنڈی ہے کہ جس نے اپنے سپاہیوں سے مدینہ کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں کروائی اور خاندان رسول کے مقابل میں بھی آیا۔ عزیزان محترم، امام قاسم کہتے ہیں کہ اے چچا جان، اب مجھے بھی جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں بھی اسلام کے لیے شہید ہو جاؤں، تاکہ میں بھی اسلام کے لیے اپنے بازو دے دوں، تاکہ میں بھی اسلام کے لیے اپنا سر قلم کروا دوں۔ عزیزان محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین نے فرمایا بیٹا قاسم نہیں، میں تمہیں اجازت کیسے دے سکتا ہوں، میں تمہیں پرمیشن کیسے دے سکتا ہوں، آپ تمہیں کیسے اجازت دوں، تم میرے بھائی کی عظیم نعمت ہو، تم ایک اولاد ہو، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، میں تمہیں کیسے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دوں، جبکہ مجھے معلوم ہے اگر میدان کربلا میں تم گئے تو ہو سکتا ہے تمہارا سر بھی کٹ سکتا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بازو بھی کٹ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارا جسم چھنی بھی ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن امام قاسم کہتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دیجئے۔ حسین نے فرمایا بیٹے میں تمہیں اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ عزیزان محترم، جب حسین سے اتنا سوال امام قاسم نے کیا ہے، جب حسین سے اجازت نہیں ملتی ہے، فوراً اپنی پھوپھی جان حضرت زینب کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پھوپھی جان مجھے اجازت فرمائیے اور چچا کو کہیے کہ کربلا میں جانے کی اجازت فرمائے۔ عزیزان محترم، پھوپھی کہتی ہے حسین اس کو اجازت دے دو، یہ بھی اسلام کی آبرو کے لیے شہید ہو، یہ بھی اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرے۔ عزیزان محترم، حسین فرماتے بیٹے ابھی بھی تم رک جاؤ، ابھی بھی بیٹے تم رک جاؤ۔ امام قاسم کہتے ہیں اے نانا جان اگر آج میں رک گیا اور جب میدان محشر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، جب رب کعبہ سامنے ہوگا، پیغمبر اسلام سامنے ہوں گے، میرا بابا علی مرتضیٰ بھی ہوگا، میری ماں سیدہ فاطمہ بھی ہوگی، اور رسول پاک نے مجھے سے پوچھ دیا کہ بیٹے حسن اتنا بتاؤ کہ میرا نواسا حسین کے اوپر جب میدان کربلا میں حملہ ہو رہا تھا اور قاسم تو شکل دیکھ رہا تھا، اے بیٹے قاسم یہ بتاؤ جب خاندان اہل بیت کا
میدان کربلا میں اسلام کی آبرو کے لیے اپنی گردنیں کٹا رہا تھا اور تو شکل دیکھتا رہا. اللہ اکبر کا کبیرہ. امام قاسم کہتے ہیں یا حسین. اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ تاریخ کہتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیٹے اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، حسین تمہیں اجازت دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب حسین نے اجازت دے دی، عزیزان گرامی وقار، امام حسن رضی اللہ عنہ کا بیٹا، ایک عظیم بیٹا، ایک عظیم بہادر، ایک عظیم سپاہی میدان کربلا میں پہنچ جاتا ہے. اور جب میدان کربلا میں جب پہنچتا ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام قاسم نے کہا او یزیدیو، تمہیں ہمارے چچا جان نے نصیحت کری تھی، ہمارے چچا جان نے تمہیں پیغام دیا تھا، ہم رسول خدا کے خاندان کے لوگ ہیں، رسول پاک کی آل ہے، اور تم ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، تم ہمارے اوپر تلوار اٹھا رہے ہو. آج اسی حسن کی اولاد تمہیں چیلنج کر رہی ہے کہ جس کی ماں نے دودھ پیا ہے وہ حسن کا مقابلہ کرے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام حسن کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت امام قاسم نے جب اعلان کیا ہے، یزیدی کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا، کانپنے لگے. کسی کی ہمت نہ تھی کہ حسن کے بیٹے قاسم کے مقابلے میں آ سکے. تب امام قاسم نے کہا کہ اب بھیج دو، وقت نہیں ہے، بھیج دو. ابن سعد نے کہا اے ارزق، تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ نوجوان لڑکا ہمیں للکار رہا ہے؟ لعنت ہے تیرے اوپر، اتنا بڑا سپاہی بنا بیٹھا ہے لیکن ایک بچے کے مقابلے نہیں جا رہا ہے. تاریخ کہتی ہے ارزق کہتا ہے عمرو بن سعد، اس بچے کے مقابل میں اتنا بڑا پہلوان، اس کے مقابل میں کیوں جاؤں؟ میری 4 بیٹے ہیں، چاروں پہلوان ہیں، ابھی میرا ایک بیٹا جاتا ہے جو قاسم کو شہید کر کے آتا ہے. تاریخ کہتی ہے ارزق کا ایک بیٹا پہنچا، اس کے ہاتھ میں تلوار بڑی خوبصورت تھی صاحب، بہت اچھی تلوار تھی. امام قاسم کے مقابلے آیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ سیکنڈ تو جب گزرتی ہے جب ارزق کے بیٹے کا سر الگ تڑپتا ہے اور جسم الگ تڑپتا رہتا ہے. امام قاسم نے اس کی تلوار لے لی. جب ارزق نے دیکھا میرا ایک بیٹا جہنم میں پہنچ گیا تو دوسرے کو بھی پہنچایا جہنم میں پہنچانے کے لیے. امام حسن نے ایسا وار کیا کہ دوسرا بھی تڑپنے لگا، تیسرے کو بھیجا، چوتھے کو بھیجا، 4 کو ایک ساتھ بھیجا صاحب. چاروں کو حسن کی اولاد امام قاسم نے جہنم میں پہنچا دیا. اب جب چاروں پہنچ گئے تب ارزق کو غصہ آیا، کہا میرے چاروں بیٹوں کو پہنچا دیا. اب ارزق آیا امام قاسم کو مقابلے، کہا قاسم چند منٹ ملنے لگیں گے کہ تو بھی خاک و خون میں تڑپنے لگے گا. امام قاسم نے فرمایا ارزق وہ اولاد دوسرے کی ہوں گی جو میدان میں تڑپتی ہوں گی. جس بازو کو تو دیکھ رہا ہے ان بازوؤں میں مولا کائنات علی مرتضی کا خون دوڑ رہا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے ارزق نے حملہ تو بعد میں کرتا. امام قاسم نے کہا ارزق میں نے تو سنا تھا تو بڑا پہلوان ہے، میں نے تو سنا تھا تو بڑا طاقتور ہے، لیکن تجھ سے زیادہ بیوقوف تو کوئی نہیں ہے. ذرا گھوڑے کی لگام تو دیکھ. ارزق نے دیکھا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کا سر نیچے آ گیا. ادھر اس نے دیکھا، ادھر امام قاسم نے ایسا حملہ کیا کہ گردن الگ پڑی تھی، جسم الگ پڑا. جب عمر سعد نے اتنا دیکھا تو پھر ابن زیاد کو کہا کہ ابن زیاد میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ یہ عام اولاد نہیں ہے، یہ حسن کی اولاد ہے، حسین کا بھتیجا ہے، مولا کائنات کا پوتا ہے. اگر ایک ایک کر کے اگر 22,000 کا لشکر بھی بھیجا
تو اس میدان سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا. علی کی اولاد ہے. تو نے اس کے بعد مولائے کائنات کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ اگر نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لے. اس کے باپ کی تاریخ تو میں نے پڑھی ہے. اس کے باپ کی تاریخ, اس کے دادا کی تاریخ تو میں نے پڑھی ہے کہ جب مولائے کائنات جب یہودیوں کے مقابلے نکلتے تھے, ذوالفقار حیدری کو جب لہراتے تھے تو ہزاروں یہودی علی مرتضیٰ کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے. تو یہ تو اسی علی کی اولاد ہے. اس کے مقابلے میں ایک ایک مت بھیجو. تمام لوگ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے مقابل میں نکل پڑی. اب جب نکلتے ہیں, اللہ اکبر, آپ خود اندازہ لگاؤ, اگر ایک آدمی کے مقابلے میں 2 نکلے, 4 نکلے, 5 نکلے, 10 نکلے, 20 نکلے, 100 نکلے, آدمی مقابلہ کرے, 10 کا کرے, 20 کا کرے, 40 کا کرے, 50 کا کرے. ابن سعد نے کہا, ابن زیاد 100 بھی مت بھیج, بھیجنا ہے تو 1000 بھیج. ریاض النظر کے اندر یہ روایت موجود ہے, 1000 سے کم مت بھیج. چاہتا ہے کہ قاسم کو زیر کر سکے 1000. عزیزان محترم, اب 1000 بھی دیکھ لو, 1000 تو بھیج دی. تاریخ ہے, اتہاس ہے, ثبوت ہے, پروف ہے. اللہ قسم کھا رہا ہوں, 1000 یزیدیوں نے جب حسن کی اولاد کو گھیرا ہے, امام حسن نے اس طریقے سے کاٹا جیسے گاجر اور مولی کر رہی. گاجر اور مولی جتنے کٹ گئے, جتنے بچے سب قافلے میں لوٹ گئے, سب لوٹ گئے. ابن سعد تو کہہ رہا 1000 کو بھیج, 1000 کو, ابے حسن کی اولاد ہے, 1000 مت بھیج. بھیجنا ہے تو پورا 22,000 کا لشکر بھیج. تاریخ یہ کہتی ہے کہ کئی جن کے سپہ سالار جو لوگ تھے ان کی سرپرستی میں جتنے لوگ تھے تمام کو بھیج دیا. پھر بھی علی کا بیٹا حسن کا صاحبزادہ پھر بھی میدان کربلا میں ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. جنگ کرنے کے لیے چاہتے تو امام قاسم جان بچا سکتے تھے, لیکن قاسم جانتے ہیں کہ نبی کے خاندان کا جنم تو اسی لیے ہوا ہے کہ جب اسلام پر آ جائے گی, اسی اسلام کو نبی کا خاندان گردن دے کے اسی اسلام کو بچائے. یہ تو امتحان تھا صاحب, ایک امتحان. ورنہ میدان کربلا میں تو تاریخ پڑی ہوگی, پیغمبر اسلام موجود تھے. کربلا کے میدان میں رسول کائنات موجود, علی مرتضیٰ موجود, سیدہ فاطمہ موجود. اور سننا چاہو گے, پورے کربلا میں تمام فرشتے موجود. جب یہ جنگ ہو رہی تھی, حضرت کی موجودگی میں بول رہا ہوں, تو یہ تو بولوں گی نہیں کہ ثبوت کیا, پروف کیا. یہ سب سے بڑا پروف تو یہ بیٹھے, سب سے بڑا پروف تو یہ بیٹھے. کیا معاملہ ہے کہ سب موجود, آسمان پہ حوروں کی چیخیں نکل گئیں. فرشتے کہہ رہے تھے, اللہ یہ کون سا منظر ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. فرشتوں تو یہ کہہ رہے تھے, اللہ ایک حکم فرما دے, سیکنڈ تو تب لگیں گے تمام یزید فنا ہو جائیں گے. عزیزان محترم, پھر امام حسن کی اولاد امام قاسم رضی اللہ عنہ جاتے ہیں. جب یزیدی خود بخود ڈرنے لگے, تب یہ علی کا بیٹا جاتا ہے اور قافلے میں گھس گیا, اور گھستے لڑتے کاٹتے ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ خود بھی مذہب اسلام کی آبرو کے لیے شہید ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان محترم, پھر وقت آتا ہے حضرت علی اصغر کا. پیاسا ہے علی اصغر, سوکھ چکا ہے حلق علی اصغر کا, سوکھ گیا.
سیدہ زینب حسین کے پاس آتی ہیں، بھائی اگر تم پانی لینے نہیں جاتے مت جاؤ، لیکن کم سے کم یہ 6 مہینے کا بیٹا یہ علی اصغر ہے، اس کا حلق سوکھ چکا ہے، اس کو ماں کا دودھ بھی نہیں مل رہا ہے، کم سے کم ایک قطرہ پانی اس علی اصغر کے حلق میں چلا جائے۔ بھائی حسین، ایک قطرہ یزیدیوں سے مانگ لو۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب حسین اور زینب کے درمیان ایک گفتگو چل رہی تھی، حضرت عباس علم بردار نے اتنا سنا ہے، مشکیزہ اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد علی کا شیر رسول کائنات کی اولاد فوراً گھوڑے پر سوار ہو گئی، ہاتھ میں تلوار لے لی۔ تلوار لے کر حسین نے دیکھا کہ عباس کہاں جا رہے ہو؟ عباس کہاں؟ حسین آج مت روکو، حسین علی اصغر کے لیے پانی، حسین آج علی اصغر کے لیے پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی اصغر کی پیاس اب دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے سے جیسے نکلے یزیدیوں کے قافلے میں گھس گئے۔ یزیدیوں نے پار کرنا شروع، نیزے برسانا شروع، تلواروں سے حملہ شروع کر دیا عباس علم بردار پر۔ لیکن وارے علی مرتضیٰ کے شیر، رسول پاک کا بیٹا، تیری شجاعت پر امت مسلمین قربان۔ یزیدیوں کو کاپتا ہوا نہر فرات پر پہنچ گیا۔ نہر فرات پر عباس، نہر فرات پر عباس نیچے گئے، دریا میں گھوڑے کو دریا میں کدو دیا، اور جب گھوڑے کو کدویا ہے، عباس علم بردار نے کہا اے گھوڑے تو بھی پانی پی لے، تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ لیکن گھوڑے نے پانی کو منہ سے تک نہیں لگایا۔ نہ جانے اسے کس نے کہہ دیا کہ تیرا امام پیاسا ہے، امام کا خاندان پیاسا ہے، علی اصغر ایک ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ گھوڑے نے پانی کو منہ سے نہیں لگایا، عباس نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لیا۔ نہ جانے اس میں کون سے چہرے نظر آیا کہ عباس نے وہ پانی پھینک دیا۔ اس کے بعد عباس نے مشکیدہ بھرا اور جا کے خاندان رسول تک پہنچا دوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کاندھے پر لٹ گیا اور خیمے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یزیدیوں نے کہا ارے عباس کو روکو، ارے عباس کو روکو، یہ بھوکے پیاسے شیر جو مارنے کو تیار ہے۔ تو پانی پینے کے بعد تو ان پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، پانی پینے کے بعد تو انہیں قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں روکو، انہیں روکو۔ چاروں طرف سے حضرت عباس علم بردار کو گھیر لیا گیا، ایک بار کیا گیا۔ اب عباس علم بردار رضی اللہ عنہ کا ایک بازو کٹ گیا۔ جب ایک بازو کٹا، مشکیزے کو حضرت عباس علم بردار نے دوسرے بازو سے اٹھا لیا۔ اس پر بھی حملہ ہو گیا، یہ بھی بازو کٹ گیا۔ کتنا دردناک واقعہ ہے کہ پھر حضرت عباس علم بردار نے اسی مشکیزوں کو اپنے دانتوں سے اٹھایا کہ کسی طریقے سے یہ مشکیزوں کو خاندان رسول تک پہنچا دوں، کسی طریقے سے یہ حضرت علی اصغر تک پہنچا دوں۔ یزیدیوں نے ایسا وار کیا کہ مشکیزے کا پانی باہر بہ گیا اور عباس علم بردار شہگار وفا قبر بنی ہاشم رضی اللہ عنہ کی روح جسم سے ہمیشہ کے لیے پرواز کر گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت زینب نے حسین سے کہا حسین تمہاری غیرت کو سلام، کم سے کم علی اصغر کے لیے ایک چلو تم پانی لے آؤ۔ یہ اتنے یزیدی ہیں، بال بچے والے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے۔ حسین کی غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ حسین یہ بچہ تمہارا ہے،
نکال کر لے آئے ہو کہ اس کی پیاس بجھ جائے. قدرت نے پیاس بجھانے کا فیصلہ کر لیا اور علی اصغر کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی کہ ایک انزرہ کا تیر چلا جو علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا. تیر ادھر سے ادھر نکل گیا اور روح جسم سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان محترم، جس حسین نے ہمارے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی پیش کی ہے، اپنے بھائیوں اپنے بھتیجوں کی قربانی پیش کی ہے، اپنے پریوار کی بھی قربانی پیش کی ہے، تو حسین نے آخر میں ایک پیغام تو ہمیں دے دیا. اے میرے نانا کے امتیوں، اسلام کی آبرو کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے اس حسین نے اپنے پورے پریوار کو کٹوا دیا ہے. اے نانا جان کی امتیوں، اے میرے نانا جان کے امتیوں، آج حسین کی بھی زندگی دیکھ لے. حسین کی جو شہادت ہو رہی ہے یہ بھی مذہب اسلام کے نام پر ہو رہی ہے. اور حسین جس حالت میں شہید ہو رہا ہے وہ کوئی اور حالت نہیں ہے بلکہ حالت نماز میں حسین اپنے سر کو دے رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، میدان کربلا سے ایک تاریخ ملتی ہے کہ جب تک زندگی گزارو اسلام کے آئینے میں گزارو، اسلام کی روشنی میں گزارو، اور اسی زندگی کو جب فنا کرو تو اسلام کی روشنی میں فنا کرو. اور دوسرا پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ جب تمہارے سامنے حق آئے اور نہ حق آئے، جب ایک طرف حق ہو ایک طرف باطل ہو تو باطل کو ٹھکرا دینا اور حق کا ساتھ ہمیشہ دینے کے لیے کھڑے رہنا.